جی نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ سیگمنٹ رکھا گیا ہے اور انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ نوجوان جو ہیں وہ ہماری کسی بھی قوم کا، اور ہمارے نوجوان تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن جہاں پر مستقبل میں آپ کے آ جاتا ہے انتخاب کرنا ہوتا ہے، آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کس سیکٹر میں جانا ہے، تو وہاں پر آپ کو ایک اچھا گائیڈ آپ کے لیے ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ڈگری آپ لے لیتے ہیں، ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کی ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں ڈگری آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شمار مواقع ہوتے ہیں، مواقعوں کے ساتھ ساتھ چیلنجز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان چیلنجز سے ہم نے نمٹنا کیسے ہمارے نوجوانوں نے، اور پھر جو بہترین ان کی ڈگری کے اکارڈنگ، ان کی اسٹڈی کے اکارڈنگ ان کے لیے مواقع ہیں، چانسز ہیں، ان کو اویل کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ایک ڈائریکشن، ایک گائیڈ اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ آپ کی درست رہنمائی کر سکے کہ آپ نے کس فیلڈ کا، آپ نے کیا سلیکٹ کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے اور کامیاب انسان بننا ہے۔ تو آج ہی ہم سیکھیں گے ایک کامیابی اور ترقی میں یہ جو سمت ہوتی ہے، ڈائریکشن اور پھر رہنمائی، ایک اچھا گائیڈ جو ہے ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ تو اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہیں میاں فریاد صاحب، اور ساتھ ساتھ کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کامیاب بزنس مین بھی ہیں۔ انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، اور زیرو سے سٹارٹ کرنے کے بعد آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم یہ بھی سیکھیں گے اور جانیں گے بھی کہ کس طرح سے ایک کامیاب بزنس مین بننا اور زیرو سے سٹارٹ کر کے ایک ترقی کی منازل کو طے کر کے ایک کامیاب زندگی گزارنا، یہ کیا کیا چیلنجز درپیش رہے ہیں اور کس طرح سے یہ سب کیا جاتا ہے۔ تو میاں صاحب کو اب ویلکم کرتے ہیں جی اپنے مارننگ شو میں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ اچھا جی، آج نوجوانوں کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کی زندگی کے بارے میں بھی آپ سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیشہ آپ آتے ہیں، جب بھی بتاتے ہیں ایک موٹیویشن دیتے ہیں نوجوانوں کو، اور خاص طور پہ آن لائن ہے نا، آج کل کا جو جدید دور ہے، اس جدید دور کے اکارڈنگ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ تو اپنے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت مائنر سے سٹارٹ لیا تھا، تو یہ کتنا آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے؟ یہ سب کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ جرنی میں ڈیفرنٹ جو ہے موقعوں کے اوپر جو ہے وہ شیئر اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں، کچھ سیکھ سکیں کہ جب آپ کا ارادہ پختہ ہو اور آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو، اور اس کے بعد آپ نے ایک اسپیسیفک لائن چوز کی ہو کہ میں نے اس کے اندر اپنی ایفرٹ جو ہے نا وہ لگانی ہے، تو اس کے ساتھ اس میں ایک چیز ایڈ کرنی پڑتی ہے، اور اسے میں کہتا ہوں کہ وہ ہے آپ کا جنون، آپ کا جذبہ، آپ کا شوق۔ اگر آپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں تو پھر وہ چاہے کوئی بھی کام ہے، وہ پھر کامیابی کی منازل جو ہے نا وہ طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نارملی ہمارے الحمدللہ اس وقت پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ کچھ 65% ہے، اور اس میں ان کو ایک رائٹ ڈائریکشن جو ہے نا وہ دینا اصل کام ہے۔ اور میں بھی جب اس فیلڈ میں انٹر ہو رہا تھا، جاب کر رہا تھا، تو جاب کے اندر میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کی، جو کہ بعد میں میرے بزنس میں کام آئی۔ وہ اس طرح سے کہ میں نے وینڈرز کے تو آج آپ کا جو بزنس ہے، آپ اسی میں جاب بھی اسی میں کرتے تھے؟ نہیں، وہ ڈیفرنٹ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا بزنس تو فرنیچر کا ہے، تو میں ڈیفرنٹ اس وقت جاب کرتا تھا، بٹ اس جاب سے جو میں نے ایکسپیرینس لرن کیا اور اس جاب کے اندر رہ کے میں نے اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کی۔ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین اس حوالے سے کر دیتا ہوں کہ میں نے لین دین کے معاملات، کمٹمنٹ کے معاملات اور کوالٹی کو میک شور کرنے کے معاملات جو ہے نا وہ کمپنی کے جو آنر ہیں ان سے بیٹھ کے طے کیے کہ یار اس میں چونکہ لین دین کے معاملے میرے جو ہے نا وہ وینڈرز کے ساتھ ہوں گے تو میری پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی اگر میں مین آف کمٹمنٹ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اس جاب کے دوران جو ہے وہ لوگوں سے لین دین کے معاملات ایسے الحمدللہ کلیئر رکھے کہ جب میں خود بعد میں فیلڈ میں آیا اور انڈیپینڈنٹ میں نے سیٹ اپ شروع کیا تو ان وینڈرز نے وداؤٹ انویسٹمنٹ مجھے سپورٹ کیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک فارمولہ ہے
کہ جب ہمارے نوجوان جو ہیں مارکیٹ میں اپنا ٹرسٹ بلڈ کر لیں گے اور اپنی کمٹمنٹ کو آن کریں گے، جو کہ آج کل کے دور میں بڑی ناپید ہو گئی ہے، لوگ اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی سکسیس ہے اس کی سب سے میجر کی جو ہے نا وہ آپ کی کمٹمنٹ ہی ہے، ایسا ہی کہ آپ اپنی کمٹمنٹ کر کے تو آگے بڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ اپنی کوالٹی کو مینٹین کرنا شروع کر دیں، اور پھر آپ جو ہے وہ بزنس کے اندر مائنر پروفٹ کے اوپر کام شروع کر دیں، تو پاکستان کے اندر مدیحہ اتنا پوٹینشل ہے، اتنی اپرچونٹیز ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو صرف تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ادارے جو ہے نا وہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ گریجویشن بھی کروا رہے ہیں، ماسٹر بھی کروا رہے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کروا رہے ہیں، MBA بھی کروا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آئی ٹی کی سکلز بھی دے رہے ہیں۔ اگر نہیں دے رہے تو ان کو ایک رائٹ ڈائریکشن نہیں دے رہے، ان کو ایک جو ہے وہ وے نہیں دے رہے کہ جس کے اوپر ہمارا نوجوان چل کے جو ہے نا وہ اپنے فیوچر کو برائٹ کر سکے۔ اور یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ آج کا نوجوان بڑا کنفیوز ہے، کیونکہ اس میں اب جو ہے وہ بہت زیادہ ریسرچر آ گئے ہیں، بہت زیادہ چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جن کے بزنس کی ریالٹی سے دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ نوجوان میرے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں، سر میں گاؤں کا رہنے والا تھا، 3 ایکڑ ابا کی زمین بیچ دی، کوئی کہتا ہے میں نے 2 بھینسیں بیچ دی، سر وہ میں نے فلاں موٹیویشنل اسپیکر کو سنا اور میں نے آ کے لاہور میں بزنس شروع کر دیا۔ تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ سکسیزفل ہو، کیونکہ اس کے پاس ڈائریکشن تو ہے ہی نہیں، اس کے پاس جو ہے پروڈکٹ ہنٹنگ تو ہے ہی نہیں، وہ ایک سپلائر کے اوپر رلائی کر رہا ہے، وہ اس کو جب چیز مہنگی دے رہا ہے تو وہ آگے اس کی سیل ہی نہیں ہو سکتی، پھر سیل کرنے کے لیے بھی جو ٹولز ہیں وہ اس کو پراپر اپلائی نہیں کر رہا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ کنفیوز ہیں، اور ان کو ہم نے ایک ڈائریکشن دینی ہے، صحیح، اور ان کو ہم نے ایک پیٹرن پہ جب چلا دینا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ ہے۔ تو کیا آج کا نوجوان سب سے بڑی غلطی کرتا کیا ہے کہ اس میں ہمارے نہیں پہنچ پاتا؟ اچھا، ہمارے نوجوانوں کی ایک غلطی تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سمت نہیں ہے کہ ہم نے کس ٹریک کے اوپر چلنا ہے، وہ کنفیوز ہے، اور اس میں کردار کس کا ہے، ہمارے اداروں کا، پیرنٹس کا، یا پھر ہمارے ایز اے موٹیویشنل سپیکرز کا، کہ جو آ کے میڈیا کے اوپر یہ تو بتا دیتے ہیں کہ جی اس بچے نے $10,000 کمائے، $20,000 کمائے، ان کی جرنی نہیں وہ ساتھ اٹیچ کرتے۔ اور اسی طرح ہی نوجوانوں کو جب ہم ڈائریکشن دینا شروع کر دیں گے، ایک نوجوان اگر میں اس سے رابطہ کرتا ہوں، وہ میرے پاس آتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ جی میں سر میرے اندر یہ ہے کہ میں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا، اب میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کرنی ہے، آپ اچھے مارکیٹر بن سکتے ہیں، آپ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے نا 2 سے 3 پروڈکٹ لیں، اور لے کے اس کو جو ہے وہ آپ کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، واٹس ایور جو بھی ہے، اس کے اوپر آپ جا کے تو مارکیٹ کریں، ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو ملیں، شو روموں کو ملیں، شاپس کو ملیں۔ ایک وے یہ ہے مارکیٹنگ کا۔ ایک مارکیٹنگ کا وے ہے کہ ہم اس کو آن لائن کی طرف موو کر سکتے ہیں، کہ آپ اپنے پیجز بنائیں اور اس کے اوپر آپ چیزیں جو ہے نا وہ سیل کرنا شروع کر دیں۔ تو اصل یہاں پہ ہمارے جو لیک چل رہا ہے، جو اس وقت ہمارا نوجوان کنفیوز ہے، اور وہ بزنس کے اندر جو ہے وہ اس لیول تک کامیاب نہیں ہو رہا جس تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جبکہ اپرچونٹیز موجود ہیں، ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے، اپرچونٹیز ہیں، روزگار کے مواقع ہیں، بے شک ہیں۔ ایسے نوجوانوں کے لیے جو پیشنیٹ ہیں، ان کے لیے ایسے پروٹوکولز موجود ہیں، میرے پاس کو 100+ ٹیم ممبرز ہیں۔ اب اس میں سے پروٹوکول جو ہیں یا جو لوگ بینیفٹس لے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پیشنیٹ ہیں، وہ ہارڈ ورکر ہیں، وہ لو ود ورک کرتے ہیں۔ پوری انڈسٹری کے اندر اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اسکلفل لوگ بہت کم ہیں، ہمارے جو ہے نا لوگ وہ ماسٹر کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ادر ڈگریاں ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ اسکلفل نہیں ہیں۔ تو انڈسٹری کو تو اسکلفل لوگ چاہیے۔ ہمارے پاس MBA بچے آتے ہیں، ہم انہیں صرف اگر ایک سمپل پیٹرن بھی دے دیں کہ بیٹا یہ ہماری سیل ہے، اس کے اندر سے نا ہماری جو ہے نا کاسٹ ویلیو یہ نکال کے، ایکسپینس نکال کے ہمیں ایک شیٹ بنا دیں، تو وہ پریکٹیکلی ان کے پاس وہ اسکلز اویلیبل نہیں ہوتی، پڑھا انہوں نے ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ اپنے نوجوانوں کو جو ہے رائٹ ڈائریکشن دینی ہے، اور ہمیں ان کو بتانا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے اگر ایک کام کے اندر ایکسپرٹیز لی ہیں تو اس کو پریکٹیکل کرنا شروع کر دیں، اور اس کے اندر جو کمٹمنٹ ہے،
جو کوالٹی کنٹرول ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی ہارڈ ورکنگ ہے، اور پھر اس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے کہ یہ چیز بیچنی کیسے ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ ہو گئی. اب ہم نے جب چیز بیچنے کی بات کرنی ہے تو پھر ہم نے اس کو بتانا ہے کہ جی آپ نے لاہور ٹو صادق آباد، لاہور ٹو کراچی تک بھی آپ نے لوگوں سے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھانی ہے، ان کے ساتھ آپ نے نیٹ ورکنگ بڑھانی ہے، ان کے کانٹیکٹ اٹھانے ہیں، اپنے کانٹیکٹ ان تک پہنچانے ہیں. تو پھر فائنلی سلو آپ کا بزنس رن کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ بزنس کے اندر نا مدیحہ کوئی بھی شارٹ کٹ وے چلتا ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارے نوجوان جو ہے نا ان کے ڈریم یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دنوں دن وہ نا امیر ہونا چاہتے ہیں. تو امیر ہو سکتے ہیں بٹ اس کے لیے یہ ہے کہ شارٹ کٹ وے نہیں ہے، پھر محنت کرنی پڑے گی، ٹائم ٹیکنگ کام ہے. سوشل میڈیا نے کتنا ان کے ذہنوں کو، ذہنی صحت کو متاثر کیا، کیونکہ سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہی ہے ولاگرز ہیں اور بہت سارے اس طرح وہ ڈالرز کماتے ہیں، پاؤنڈز کماتے ہیں. انہوں نے ان کا دماغ اتنا خراب کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اتنا کما رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں. اچھا، اور وہ کرتے بھی کچھ نہیں ہیں. اچھا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ چاہے بلاگر بھی ہیں، چاہے وہ جو اس وقت ارننگ کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی مدیحہ ان کی بہت بڑی ایفرٹس اور بہت بڑی سٹرگل، آپ ان کو دیکھیں ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، وہ ایک ایک لمحہ کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کہ وہ ہاتھ دھونے بھی جا رہے ہیں نا تو اس کو بھی کیپچر کریں. وہ کیمرے کے ساتھ وہ ان کی لائف چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر وہ ارننگ کر رہے ہیں نا تو وہ اتنے پیشنیٹ ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنی ایک ایک ایکٹیویٹی کو جو ہے نا وہ کیمرے کی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی نوجوانوں کے لیے ہے کہ کما یہ بھی سکتے ہیں، ہماری یوتھ کما سکتی ہے. میں نے اب تک بے شمار ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو پیشنیٹ ہیں، جو جنونی ہیں، چاہے وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسی خواتین بھی ہیں جو ماشاءاللہ بہترین ارننگ کر رہی ہیں، ملینز کے اندر ارننگ کر رہی ہیں، بٹ اس کے پیچھے وہ پیشنیٹ ہیں، وہ جنونی ہیں. ہر ٹائم وہ کیمرے کے وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، اپنی پروڈکٹ کو لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، اس کی مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، اس کو فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، ڈفرینٹ چینل پہ ایٹ اے ٹائم 10 ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو ہے تو ایفرٹ، شارٹ کٹ تو نہیں ہے. ویڈیو ریکارڈ کرنا کوئی آسان کام، اور پھر اس کی ایڈیٹنگ اور ادر تو ہے، تو وہ بھی ایفرٹس. تو ایفرٹ کرنی ہے. ہمارا نوجوان جب اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے گا کہ شارٹ کٹ وے میں بزنس نہیں بنتے. بزنس کے لیے وہ میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ وہ ایک بیبی بورن ہے. اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پہلے کرالنگ کرنا سیکھتا ہے، وہ گر جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، اس کو چلنا نہیں آتا. سلو فائنلی ایک دن آتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کو ٹائم لگتا ہے اور وہ دوڑنا شروع کرتا ہے. تو یہی بزنس کی ایگزامپل ہے کہ اس میں شارٹ کٹ وے نہیں ڈھونڈنا. اس میں جب ہم مستقل مزاجی کے ساتھ کسی ایک لائن کو پکڑتے ہوئے، کسی ایک پروڈکٹ کو پکڑتے ہوئے اس کے اندر اپنا 100% ایڈ کر دیں گے تو یقینی طور پہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ بزنس کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس میں پیرنٹس کا کردار یہ ہے، میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ سمپل ایجوکیشن کی طرف نہ رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو سکلز دینی شروع کر دیں. ان کو جو ہے چیزیں سیل پرچیز کرنا بتانا شروع کر دیں. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کو اس دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. ان سے پوچھ لیں کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ بتائیں کہ یہ کمبل کتنے کا آتا ہے یا یہ AC کتنے کا آتا ہے. حالانکہ وہ نارمل روٹین کی چیزیں ہیں، ان کے وہ LCD کتنے کی آتی ہے، ایون ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے وہ بھی بابا نے لے کے دیا ہوتا ہے، ان کو اس کی ویلیوز کا اندازہ نہیں ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ ضرور ایجوکیٹ کرنا ہے. یہاں پہ میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، اور میں انہیں اکثر یہ جو ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہوں کہ یہ ہر فیملی کے شیر ہیں، ٹائیگر ہیں. بٹ وہ ٹائیگر جو ہے نا اپنی ویلیوز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. ان کو جو ہے جب ہم اس معاشرے میں چھوڑیں گے تو پھر ان کو آئیڈیا ہوگا، تو پھر وہ لرن کریں گے. لرننگ کے لیے انہیں ہمیں فیلڈ میں بھیجنا پڑے گا، ان بچوں کو ایفرٹ کرنی پڑیں گی. تو پھر انشاءاللہ پاکستان کے اندر پیمپر کرنے کے چکر میں نا ہم پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو اتنا زیادہ پیمپرڈ کر دیتے ہیں کہ بچے ہمارے جو ہے نا بیچارے واقعی حقیقت ہے ان کو زندگی کے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اور پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ فلاپ ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. ہرڈلز جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے. اسی لیے بچوں کو گھر سے نکالا کریں. ہاں ان کا خیال بھی رکھا کریں، ان کو اپنی کسٹڈی میں، اپنی مانیٹرنگ میں ان کو گھر سے باہر نکالیں تاکہ وہ دنیا کی ٹھوکریں کھائیں. بے شک ایسے آپ ٹھوکریں کھائیں گے تو آپ سیکھیں گے. بالکل ایسے. اگر آپ ایک جگہ دھوکہ کھائے گا آپ کا بچہ، دوسری جگہ کھائے گا، لیکن تیسری دفعہ وہ الرٹ ہو جائے گا، وہ الرٹ ہو جائے گا. بالکل وہ سیکھے گا. اور یہی بات ہے، یہی لیسن ہے زندگی کا. آپ ٹھوکریں جتنی کھائیں گے اتنا زیادہ وہ
کہتے ہیں نا پتھر کو ٹھوکرے لگ لگ کے وہ گول ہو جاتا ہے، بے شک ایسے تو یہ حقیقت ہے زندگی کی، اسی کو زندگی بھی کہتے ہیں۔ والدین کا تو ہم نے ذکر کر لیا، ہمارے تعلیمی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ صرف وہ پیسے لے رہے ہیں اور وہ ایک سرٹیفکیٹ، ایک ڈگری دے دیتے ہیں ایٹ دی اینڈ۔ بے شک ایسے یہ جو ہے یہ ہمارے تعلیمی اداروں کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو ڈائریکشن ضرور دیں، ان کو ایک روڈ میپ ضرور دیں کہ اب ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایک ڈگری کی حد تک رہ گئے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کو جابینز بنانا شروع کر دیا ہے ہمارے اداروں نے کہ جی آپ نے انٹرویو کے دوران جو ہے نا اس چیز کی تیاری کر رہی ہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا تو آپ نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرنا، وہ رٹی رٹائی چیزیں ہیں۔ جبکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ یوتھ کو جو ہے وہ باقاعدہ ڈائریکشن دی جاتی ہے، ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ادارے ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے جو ہے وہ مارکیٹنگ کی طرف جو ہے نا وہ جا کے بن سکتے ہیں، آپ اچھی مینجمنٹ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اچھی وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں، آپ اچھی سیلز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈائریکشن جو ہے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اداروں کا کام ہے کہ ادارے بھی جو ہے اگر یہ ڈائریکشن دینا شروع کر دیں، ہمارے آئی ٹی کے جو ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نوجوانوں کو ٹریننگ ضرور دے رہے ہیں، سکل ضرور دے رہے ہیں، بٹ وہ ڈائریکشن نہیں جب دیتے تو میں پھر ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے 4 سال کے ڈپلومے کیے اور اب جو ہے نا وہ کسی دکان پہ سیلز مین ہی شپ کر رہے ہیں، اور کوئی جو ہے نا وہ جاب جو ہے نا وہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈائریکشن نہیں دی۔ ایک اچھا گرافک ڈیزائنر یا ایک اچھا ویڈیو ایڈیٹر یا ایک اچھا جو کیمرہ مین ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی دنیا میں بیٹھ کے ورلڈ وائڈ بھی اس کو سیل کر سکتا ہے، بٹ اس کو وہ ڈائریکشن کس نے دینی تھی؟ وہ ادارے نے دینی۔ اب ادارے جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ ڈپلومہ ڈگری اور وہ دے رہے ہیں چیزیں، اس کے ساتھ ان کو ڈائریکشن دیں کہ بیٹا یہ اپ ورک ہے، یہ فائیور ہے، یہ فیس بک ہے، یہ انسٹاگرام ہے، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں آپ اس کے اوپر لگائیں، اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ اس لیول پہ لکھیں، اس کے ساتھ ہیش ٹیگ اٹیچ کریں اور آپ اپنے آپ کو ورلڈ وائڈ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائیں اور وہاں سے آپ اپنی ارننگ شروع کر دیں۔ یہ ہے ڈائریکشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کے اندر اس چیز کی بڑی کمی ہے اور ہمارے نوجوان اس وقت کنفیوز ہیں۔ میں اکثر یہ ڈیفرنٹ پروگراموں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی بڑی پری پلان جو ہے نا وہ ایک مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ جی پاکستان میں سکوپ نہیں ہے، پاکستان میں مستقبل نہیں ہے، پاکستان میں جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، بٹ یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ جاب کے ساتھ پیشنیٹ ہو جائیں گے تو اپرچونیٹیز نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو ایک ٹائم پہ 10 جابس کی آفر آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو پیکیج ایک سے ایک بڑھ کے مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیشنیٹ ہیں، جو دل لگا کے کام کرنے والے ہیں، جو کمپنیوں کو ڈیلیور کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پیشنیٹ ہونا ضروری ہے، ہارڈ ورکنگ ضروری ہے، کمٹمنٹ ضروری ہے، اپنی لائف کے ساتھ جو ہے نا وہ لائل ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے نوجوان کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہاں پہ بھی چاہے وہ جاب کی بات کریں، چاہے وہ بزنس کی بات کریں، تو مدیحہ میں نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی بہت کمپٹیشن ہے۔ ہمارا یہ نوجوان جو ہے نا یہ جا کے یو اے میں رول جاتا ہے، ہانگ کانگ میں جا کے مزدوری کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ یہ یہاں پہ ارن کر سکتا ہے جتنی ایفرٹ وہاں پہ کر رہا ہوتا ہے نا، اگر اس سے 75% یہاں پہ ایفرٹ کرے تو وہ اس سے زیادہ ارننگ کر سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ مایوسی کے بادل جو ہے نا ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ دل سے کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ وہاں پہ بہت کمپٹیشن، وہاں پہ تو آپ کو انڈینز بھی ملیں گے، فلپینی ملیں گے، سری لنکل ملیں گے، بنگلہ دیش کے لوگ ملیں گے، وہاں پہ تو بہت کمپٹیشن ہے۔ یہاں پہ تو بھائی کمپٹیشن نہیں ہے، یہاں پہ تو آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، آپ مسٹ بھی سکسیزفل ہو جائیں گے۔ بس اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائریکشن کو موو نہیں کرتے رہنا، چینج نہیں کرتے رہنا کہ اچھا جی آج میں نے یہ جو تجربہ کر لیا کہ یہ ڈیکور کا کام کیا تھا یہ اچھا نہیں ہے تو میں سوچ رہا ہوں اب چینج کر لوں۔ بھائی بجائے کہ اسی کو اچھا کرو، اس کو اچھا کریں، اس میں محنت کرو، اس کے وے ڈھونڈو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی پرچیزنگ پہ غور کرو کہ آپ کے پاس وینڈر کتنے ہیں۔ اگر آپ 1-2 وینڈر پہ ریلائی کر رہے ہیں تو آپ بائنگ مہنگی کر رہے ہیں تو پھر سیلنگ نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے وینڈر کہاں سے ملیں گے؟ آپ کو سوشل میڈیا سے ملیں گے۔ سوشل میڈیا نے جہاں پہ لوگوں کو، ہماری یوتھ کو تھوڑا سا کنفیوز کیا ہے، وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی دے دی ہیں کہ آپ اس کے اوپر سرچ کریں،
جب آپ سرچنگ میں جائیں گے آپ کو پورے پاکستان سے ایسے 100 بلکہ تھاؤزنڈز جو ہے نا وہ وینڈرز ملیں گے جہاں سے آپ اپنی کوالٹی، پرائس اور کمٹمنٹ ساری چیزیں پوری کروا سکتے ہیں۔ پھر بات کر لیتے ہیں سیلنگ کی، تو سیلنگ کے حوالے سے بھی ایک تو ہم نے ڈور ٹو ڈور کی بات کر دی، اس کے بعد ہم اس کی اچھی فوٹوگرافی کروا سکتے ہیں، اس کی ویڈیوگرافی کروا سکتے ہیں، کروا کے ہم اس کو ڈیفرنٹ پیجز پہ لگا کے سیل کر سکتے ہیں، ہم واٹس ایپ کے ذریعے سیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار اپرچونٹیز موجود ہیں۔ اگر ہماری یوتھ کو صرف اتنا بتا دیا جائے کہ ہم لوگ جو ہے اسی ڈائریکشن میں، ایک ڈائریکشن میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی سٹرگل شروع کر دیں، ہارڈ ورکنگ شروع کر دیں، اور اس میں اگر تھوڑا سا ہم اپنا جنون ایڈ کر دیں تو پھر 100% سکسیس بھی ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہماری یوتھ جو ہے یہ سکسیسفل ہوگی تو پھر اس سے جو ہے وہ ہماری پاکستان کی ترقی جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیا بات ہے۔ اور پیرنٹس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ، جو اپنے بچوں کو بہت پیمپرڈ کر کے رکھتے ہیں، جو بڑا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں بجائے کہ بے راہ روی کا یا باہر جا کے کوئی غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں، ہرڈلز ان کو فیس کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کے اوپر ٹرسٹ کریں، ان کی کیئر ضرور کریں، ان کے موبائلز کی کیئر ضرور کریں، بٹ ان کو جو ہے وہ فیلڈ میں نکالیں اور وہاں پہ پریکٹیکلی ان کو چیزیں دیکھنے دیں۔ اور نارملی ہوتا یہ ہے کہ آج کا جو فادر ہے وہ اپنے بیٹے کو جب وہ کوئی اچھا کام کرنا ہے، جب کوئی پروڈکٹیوٹی والا کام کرنا ہے، جب اس نے بزنس کی میٹنگز کرنی ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، جبکہ وہاں پہ جب وہ لے کے جائیں گے تو وہاں سے وہ لرن کرنا سیکھیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو کچہری نہیں لے کے جاتے، تھانے نہیں لے کے جاتے، ہم جو ہے نا وہ کسی سیمینار میں نہیں لے کے جاتے، حالانکہ یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھانی ہیں۔ جب وہ سیکھیں گے تو کل جب وہ فیلڈ کے اندر آئیں گے تو انہیں یہ چیزیں جب پرابلم فیس کرنا پڑیں گی تو وہ ان سے بھاگیں گے نہیں، بلکہ ان کو جو ہے وہ فیس کریں گے، اور فیس کرتے ہوئے وہ ان تمام مشکلات اور تمام یہ اس وقت جو ایشوز ہیں، ایشوز میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب بچے فیلڈ کے اندر آتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ان کو کئی ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں، انہوں نے چونکہ فیس نہیں کیے ہوتے اس لیے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو اب ڈپارٹمنٹس کو ڈیل کرنا، باقی چیزوں کو لے کے چلنا، یہ ساری اس وقت ہے جب آپ بچوں کو ان کے اوپر اعتماد کریں گے، ان کو اوپر ٹرسٹ کریں گے، اور ان کو آپ فیلڈ میں جو ہے نا وہ بھیجیں گے۔ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں، بٹ اپنے بچوں کو جو ہے وہ فیلڈ میں بھیجیں تاکہ یہ بچے جو ہیں ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو۔ یہ وہ برگر بچے نہ رہیں، مما مجھے اس نے یہ کہہ دیا، مما آج میں یس تو میں وہاں پہ گیا، تو یہ پھر بچے جو ہیں یہ پریکٹیکل لائف میں فلاپ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو آپ باہر نکالیں اور ان کو جو ہے وہ کانفیڈنس دیں، تو انشاءاللہ یہی بچے کامیاب ہو کے نہ صرف اپنی فیملی کی بلکہ ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اور نوجوانوں کو کیا مطلب ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ اور کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں جی اس کے ساتھ پیشنیٹ ہو جائیں، لائل ہو جائیں، اور جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ لو کرتے ہیں، وہی لو بزنس بھی ریکوائرڈ کرتا ہے۔ آپ جو ہے اپنی جس پروڈکٹ کے ساتھ لو کرنا شروع کر دیں گے وہ بھی سکسیس ہو جائے گی، وہ اس کے اندر بھی کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ بس یہ ہے کمٹمنٹ کو آن کریں، جھوٹ سے جو ہے وہ پرہیز کریں، اور محنت کریں اور جنونی بنیں، تو پھر جو ہے انشاءاللہ آپ کی ہر پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہونے والی ہے، اور وہ ہوگی، اور آپ اس میں سے بہترین ارننگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میاں فریاد صاحب، آپ آئے ہیں، آپ نے اتنا اچھا ہمارے